لی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے پیارے بچوں کا؟ آپ مجھے وعلیکم السلام ٹائپ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، اور مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے سارے بچے بتائیں کہ سب کا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگوں نے ٹائپ کر کے مجھے بتانا ہے الحمدللہ ہم بالکل خیریت سے ہیں۔ اور آپ کے ذوالحجہ کے ڈیز کیسے جا رہے ہیں؟ آئی ایم شیور آپ لوگ بہت بہت نیکیاں کر رہے ہوں گے، نماز بھی باقاعدگی سے پڑھ رہے ہوں گے، اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ گروپ میں آپ ماشاءاللہ اتنی باقاعدگی سے مینشن کرتے ہیں کہ کتنا اچھا آپ کا ماشاءاللہ جا رہا ہے۔ آپ لوگ نماز بھی باقاعدگی سے پڑھے ہیں، قرآن بھی پڑھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے قرآن اور نماز اور ساری چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے سے آپ کی ماما کتنی خوش ہیں۔ اب دیکھیں ماما کتنی خوش ہیں تو اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرا بندہ جو ہے، چھوٹا سا بچہ اٹھتا ہے، فجر پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، پھر مغرب پڑھتا ہے اور عشاء پڑھتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے، اور پھر قرآن پڑھتا ہے، اور تکبیرات کون کون سا بچہ پڑھتا ہے؟ چلیں جی، مجھے بتائیں کون کون سا بچہ تکبیرات پڑھتا ہے، اور کون سی تکبیرات کا کیا مطلب ہے؟ جو میں نے آپ کو فرسٹ کلاس میں بتایا تھا نا، جب ہم نے پہلا سیشن کیا تھا فرسٹ ذوالحج کو، اور ہم نے کہا تھا کہ ان دنوں میں ہم نے ڈھیر سی تکبیرات پڑھنی، اور تکبیرات سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہاں یہ بڑی تکبیرات۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 10 دنوں میں آپ نے ان 10 دنوں میں بھی، اور قربانی کے بعد 13 تک تو بہت زیادہ تکبیرات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بھی پڑھنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ آج ہم پڑھیں گے کہ ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنا، ریممبرنس آف اللہ، اور اس میں کون سی تسبیحات ہمیں پڑھنی چاہیے، کب پڑھنی چاہیے، کیوں پڑھنی چاہیے، اور تکبیرات ان 10 دنوں میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور کیوں پڑھنی چاہیے، اس کو ہم اسپیسیفکلی بھی انشاءاللہ آج کے سیشن میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ آف کورس نیت تو اللہ کے لیے خالص ہے، یعنی کہ ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ وی آل وانٹ ٹو پلیز اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نا جب کوئی بات اچھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک محفل جس میں سارے بچے، گروپ آف چلڈرن اکٹھے ہوتے ہیں، سکارف پہن کے، وضو کر کے، نماز پڑھ کے، اور فوراً سارے بچے بڑے اٹینٹیو ہو کے بات سن رہے ہوتے ہیں، تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ سارے بچے میری بات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دیتے ہیں، آپ پاس بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتے ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو یہی نیکی کے کام آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ تو یاد رکھیں کہ آج ہم پڑھیں گے کہ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں، اور ذکر کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ذکر، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے زا کاف را، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یو آر ریممبرنگ سم تھنگ۔ اور یہ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا زبان سے کہ آپ نے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اینڈ دیٹس آل۔ ذکر جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اکیلی ہوں اور میں کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، اور میں نے اپنے بھائی کی کوئی چپس اس کے بیگ میں پڑے تھے، اس کی الماری میں کوئی چیز پڑی تھی، اور وہ نکال کے کھا لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے چوری کی، اور مجھے لگا کہ کسی نے تو مجھے نہیں دیکھا۔ لیکن جو اچھا بچہ ہوتا ہے، اچھی بچی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ڈونٹ ڈو اٹ، اٹس ناٹ اوکے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ لیکن جس بندے کو، جس پیارے سے بچے کو یہی نہیں پتا کہ اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، پھر اس چیز سے ڈرنا ہوتا ہے جو اللہ نے منع فرمایا وہ نہیں کرنا ہوتا، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ پھر انسان کو چوری کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خدا نخواستہ گنہگار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند۔ اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اللہ کو نہیں پسند۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے،
اور وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے. اللہ کو یاد رکھنا کہ ہی از دیئر، ہی از لسننگ، اور وہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور وہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہی ہوں، کس نیت سے کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی بھی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں نا، کہ اچھا چلو میں امی کو پانی پلاتی ہوں مجھے ثواب ہوگا، تو آپ دیکھیں اس نیت میں کیا ہے کہ مجھے ثواب ہوگا، اور ماما خوش ہوں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. تو اصل میں آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی نیت بھی کاؤنٹ ہو رہی ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ یاد رکھیں اپنے رب کو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری بات ہر چیز نوٹ کر رہا ہے، اور قیامت کے مجھے بتائے گا تم کیا کر رہے تھے اکیلے میں سب کے ساتھ، اور تمہاری نیت کیا تھی. اٹ واز فار دا سیک آف اللہ، اور اٹ واز سم تھنگ ایلس، کہ آپ کہہ رہے تھے اچھا میری تعریف ہوگی تو میں کر رہا ہوں، نہیں مجھے پیسے ملیں گے تو میں کر رہا ہوں، یا میں یہ کر رہی تھی اس وجہ سے مجھے ملا. نہیں، میں تو یہ اس لیے کر رہی تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. اور آپ دیکھیں جب آپ اس نیت سے کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ہم نے ذکر میں یاد رکھنی ہے کہ مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا رب ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن رہا ہے اور میری دعائیں قبول کرتا ہے. تو اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، چاہے آپ اکیلے میں ہیں چاہے آپ سب کے ساتھ ہیں. اور کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ ڈر رہے ہوتے ہیں، ہاں میں تو اکیلی ہوں اس کمرے میں، سب سونے چلے گئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں کیا کروں گی. تو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو سب کا حفاظت کرنے والی ذات ہے. تو آپ دیکھیں یہ ہے اللہ کی یاد سب سے زیادہ جو ہمیں یاد رکھنے کی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے، وہ میری حفاظت کر رہا ہے، وہ میری بات سن رہا ہے، وہ میری دعائیں قبول کر رہا ہے. تو ذکر یہ چیز ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی پریزنس کو یاد رکھنا. اور پھر ایک ذکر ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں، ایک تو دل سے جو ذکر ہے وہ تو ہم نے یاد کرنا ہی ہے کہ اللہ ہر طرف موجود ہے مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک ذکر اب ٹنگ پہ آ گیا زبان سے، جیسے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. اچھا مجھے کون کیا پیارے پیارے بچے بتائیں کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اور یہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے پڑھتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ثابت ہے؟ جس بچے کو پتہ ہے وہ لکھے گا کہ اب جب ہم سٹیئرز چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں یا اترتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں. چلیں یہ آپ کو پتہ ہے مسنون ہے کہ جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو پھر ویری گڈ اوپر چڑھتے ہوئے پڑھتے ہیں. وین یو آر گوئنگ اپ ورڈ، یعنی کہ جب آپ سٹیئر سے اوپر جاتے ہیں، یا کسی بھی آپ لفٹ میں بھی اوپر جا رہے ہوں یا پہاڑی چڑھ رہے ہوں، اینی تھنگ جو آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور اوپر سلوپ اور اوپر آپ نے چڑھنا ہے، تو اوپر پڑھتے ہوئے آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور کوئی قوت طاقت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور وہ سب سے بڑا ہے اور وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. تو پیارے بچوں جب بھی آپ ذکر کریں تو اس کے میننگ کو ذہن میں رکھیں کہ ذکر جو میں زبان سے کر رہی ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، what does it mean؟ کہ اس کے پاس ساری پاور ہے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، میری تو کوئی توفیق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے جو ان دنوں میں مجھے توفیق دے رہی. میں نماز پڑھ رہی ہوں بہت باقاعدگی سے، میں کلاس میں بیٹھی ہوتی ہوں بہت پورے 5 بجے سے پہلے فٹافٹ میں تیار ہو کے اثر پڑھ کے وضو کے حالت میں کلاس لے رہی ہوتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ میں قربانی کہ میں ہیلپ کروں گی اپنی ماما کو، اور میں یہ اتنے نیکی کے کام قرآن پڑھ رہا ہوں، سارے کام یہ اللہ کی توفیق سے ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اچھا پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور کسی بچے کو پتہ ہے کہ جب ہم سیڑھیاں اترتے ہیں when we are going down stairs، جب ہم نیچے جاتے ہیں پہاڑی سے نیچے جاتے ہیں یا پھر لفٹ سے نیچے جاتے ہیں، آپ 6 فلور پہ تھے اور آپ نے بٹن دبایا بیسمنٹ کا یا گراؤنڈ فلور کا یا فرسٹ فلور کا، تو اس کا مطلب آپ 6 فلور سے فرسٹ فلور پہ جا رہے ہیں. تو کون بتائے گا کہ پھر ہم کون سی تسبیح پڑھتے ہیں، کون سا ذکر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. حریم ایمان نے فرمایا کہ میں سبحان اللہ کہتی ہوں، میرب نے بھی، اور اتنے پیارے پیارے بچوں نے، سمن نے، اور ماشاء اللہ محسن نے، سب نے، اتنے پیارے بچوں نے بتایا. تو آپ کو یہ پتا ہے ماشاءاللہ کہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ہم سبحان اللہ. تو یہ ذکر ہم نے ہمیشہ کرنے ہوتی ہیں، اور ہمیں ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پروفٹ، لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کرتے تھے، سوتے ہوئے اذکار کرتے تھے. جیسے نیند سے سوتے ہوئے کہتے تھے اللہم بسمک موت و احیا، اور جب وہ اٹھتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اسی طرح وہ زندگی میں جو اپنا ڈے سپینڈ کرتے تھے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ کا ایک تو اس کو دل میں فکر ہوتی تھی کہ میں نے وہ کام نہیں کرنا جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند. اور سیکنڈلی وہ اپنی ٹنگ سے، اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتے تھے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، نیچے جاتے ہوئے سبحان اللہ. اسی طرح جب کوئی غلط کام ہو جاتا، انسان سے ہو جاتا نا، جیسے کوئی کو معافی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو ہم کرتے ہیں استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، یا پھر اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ ذکر میں کہتے ہیں. پھر جب آپ کی فرینڈ آپ کو ملتی ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اس کو گریٹ کریں، آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ آپ پہ سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں، اور آپ کو پتہ ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں جب آپ پورا سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سے 10 نیکیاں، اور رحمت اللہ سے 20 ہو گئیں، اور ورحمت اللہ وبرکاتہ سے 30 ہو گئیں. اور اگر آپ کی ماما اور آپ کا کمرے میں انٹر ہوئے اور ماما بیٹھی، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پیار سے آپ کی ماما نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ دیکھیں آپ نے بھی واپسی پہ سلام کیا، اور آپ کی ماما نے آپ کو بھی دعا دی، اور ان کی بھی 30 نیکیاں ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ نیکی ہم کما سکتے ہیں. اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور رحمتیں اور برکتیں بھی بھیج رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور آپ میں رحمتیں اور برکتیں ہوں. اسی طرح جب آپ کو کوئی فرینڈ کوئی گفٹ دیتی ہے، تو آپ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے، میں اللہ ریوارڈ یو. اور آپ جب کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر ریوارڈ دے. اور کبھی کبھی کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بیسٹ ریوارڈ دے اس چیز کا. تو کتنی اچھی بات ہے، سبحان اللہ. کتنا اللہ تعالیٰ میں نیکی کا، اور ان دنوں میں تو یہ نیکی بہت زیادہ کرنی چاہیے، ذکر کرنا، شکریہ ادا کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا. اچھا، اب آپ کی اسکرین پہ مینشن ہو رہا ہے کہ واٹ آر دا بینیفٹس آف ذکر. کوئی ذکر کرنے کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے. جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ اس کو میں نے تھوڑا سا کھانا دیا، اس کے پاس ایک بنانا تھا اور اس نے ہاف بنانا اپنی بہن کو دے دیا کیونکہ ایک ہی بنانا تھا پورے گھر میں، اور اس نے کہا کہ چلو میں تھوڑا سا کھا لیتا ہوں، اپنی آپا کو بھی تھوڑا سا دے دیتا ہوں. اور اس نے کہا الحمدللہ، جو ایک بھی اس نے بائٹ لی، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے بائٹ لی، اور ایک ہی چھوٹی سی بائٹ آپ کو ملی بنانا کی، اور باقی آپ نے بانٹ دیا، آپ نے کہا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے شیئر بھی کی، بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ. اور پھر کیا کیا آپ نے کہ آپ نے کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. کہ نعمتوں پر جو شکر ہوتا ہے، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بلیسنگز کو انکریز کر دیتے ہیں شکر ادا کرنے سے. پھر آپ دیکھیں اس وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے مجھے یاد کیا. یہ اکیلے میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کو پسند نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت بہت زیادہ بڑھتی ہے کہ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، کسی کو جزاک اللہ کہتے ہیں، اگلا کہتا ہے آپ کو بھی بہت آپ کا شکریہ، وَإِيَّاكُمْ، یعنی کہ آپ کو بھی اتنا ہی شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ، اور آپ کو اللہ کی آپ کو بھی جزا دے. تو آپ دیکھیں یہ چیز آپس میں محبت پیدا کرتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ آپس میں محبت کو نہ بڑھائے. اور آپ دیکھیں جب آپ سلام کرتے ہیں تو یہ چیز محبت بڑھاتی ہے آپس میں. اور جب مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بہن بھائی لڑائی نہیں کرتے، اور یہ نہیں کرتے چھینا چھپٹی اور یہ کام نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں اچھا تم لے لو، آپ لے لو آپا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، مجھے ریوارڈ ملے گا اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی شخص جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو وہ پروفٹ جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل تمہیں پتہ ہے میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. پھر جبرائیل علیہ السلام اناؤنسمنٹ کرتے ہیں آسمان پر کہ وہ سارے فرشتوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کائنات میں اور دنیا میں، آسمان میں، ہر چیز اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. تو ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو ہم نے اب اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہ ذکر کا فائدہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قریب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پیار کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ کی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے کلاس میں، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے بہت محبت ہے. آپ کی نماز بتاتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، اور اللہ بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں.
اور جب آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک قدم اللہ کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم آتے ہیں. یعنی کہ آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی توفیق دیتے ہیں کہ آپ نیکسٹ ٹائم 10 روپیز دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے اور محبت کرتے ہیں اور آپ کو اور نیکی کی توفیق دیتی ہیں کہ آپ کے پاس پاکٹ منی تھی اور آپ کہتے تھے اچھا میری پاکٹ منی ہے، میرے پاس تو صرف 50 روپیز ہیں، تو اب کسی کو پینسل چاہیے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں کینٹین پہ جاتی ہوں اور میں کیا کروں گی کہ میں 2 پینسل لے لیتی ہوں اچھی والی، اور آپ جا کے ایک پینسل کسی کو دے دیتے ہیں تو آپ نے کسی کی ضرورت پوری کی نا. تو قیامت کے دن اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ کو ہو سکتا ہے پاکٹ منی میں 100 روپیز مل جائیں. عیدی بھی آ رہی ہے، عید پہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بہت پیسے تو آپ کی نیت اچھی تھی نا اور آپ نے اس کو شیئر کیا تو اللہ نے آپ کو اور نعمتوں میں اضافہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت کی وجہ سے اور نیکی کی توفیق دی. تو یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں. اچھا، اور کیا فائدے ہیں نیکی کرنے کے؟ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو یاد رکھیں نیکی کرنے کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا دل کرتا ہے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یاد رکھیں جو شخص بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں اور اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے تو یہ چیز اس کو اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کو سکون ملتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کہتے ہیں. اس میں قرآن میں بھی آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ نیکی کرنے کی وجہ سے انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، انر پیس ملتا ہے، وہ سکون میں آتا ہے کہ دیکھو میں نے نیکی کس کا مجھے اجر ملے گا. پھر ایک نیکی کرنے کا فائدہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان کا دل جو ہے نا وہ دنیا کی محبت اور میں یہ کھا لوں یہ پی لوں اور یہ مجھے مل جائے اور اس سے چھن جائے، جیلسی ختم ہوتی ہے اور آپ کے اندر جو ہے نا یہ آتا ہے کہ میں نیکی کروں اور میرے اندر ہی وہ چیزیں آئیں. تو آپ کا دل جو ہے نا وہ دنیا کی خواہشات اور ہر وقت میرے پاس اتنی پاکٹ منی مل جائے پھر میں کھاؤں گی پیوں گی میں کسی کو نہیں دوں گی، اور ورلڈلی ڈیزائرز یہ مجھے ٹوائے مل جائے اور مجھے کپڑے مل جائیں اور مجھے ساری تعریف کریں، اور یہ چیز آپ کے اندر نہیں آتی. پھر آپ کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے کام آتے ہیں کہ میں یہ کام کروں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہیپی ہوں. اور دنیا کی محبت، یہ دنیا میں چیزیں میں نے چھوڑ کے ایک دن چلی جانی ہے، ان سے اتنی محبت نہیں کرنی، میں نے اللہ سے محبت کرنے کے کام کرنے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی زبان سے اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور تکبیرات ساری آپ پڑھ رہے ہیں ان دنوں میں اسپیشلی. تو آپ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایفرٹ ایسا نہیں لگ رہی، آپ لیٹے ہوئے بھی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. آپ کی کتنی کیلریز ہے، آپ نے اٹھ کے کوئی بالٹی نہیں اٹھانی، آپ نے کچھ صرف آپ نے زبان سے صرف ذکر کرنا ہے. تو آپ نے کوئی خاص ایفرٹ نہیں، سب سے ایزی فارم ہے یہ عبادت کی. پھر آپ دیکھیں کہ ذکر کرنے سے انسان کو نور نصیب ہوتا ہے کیونکہ یہ نیکی کرنے سے انسان کو نور ملتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی پریشانیاں غم اور جو دلوں کی سختی ہے وہ کم ہوتی ہے. جو ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی نرمی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کا جو دل سختی کی طرف ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو باقی عبادتوں میں دل لگتا ہے اور آپ بہت زیادہ نیکی کے کام کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں اور آپ کا اسٹنجی نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا دل، بلکہ بہت نیکی کے کاموں میں کرتا ہے. اس سے آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے جب آپ نیکی کے کام کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے کہ انسان نیکی کے کام ذکر کرے تاکہ اس کو اتنے زیادہ فائدے ہوں. تو آپ دیکھیں دیز بینیفٹس جو آپ کو میں نے بتائے یہ آپ کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ ذکر میں کون کون سی چیزیں شامل کریں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی قدرت، اور جب بڑی بڑی چیزوں کی اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے آپ کی کلاس میں آنے سے پہلے تکبیرات لگی ہوئی تھی اور آپ پڑھ بھی رہے تھے ماشاءاللہ، اس طرح آپ زیادہ تر تکبیرات کریں. اور پھر ساتھ کون سا ذکر امپورٹنٹ ہے ان دنوں میں بھی اور اس کے بعد ساری زندگی یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ان دنوں میں تو آپ عادت ڈال لیں کہ اللہ اکبر، پھر الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے کوئی چیز شیئر کی اور آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانے کو دیا اور مجھے توفیق دی کہ میں نے اپنی یہ چیز کسی کے ساتھ شیئر کی اور کسی نیکی کی توفیق دی آپ کو اللہ نے، تو آپ کے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص چھوٹے سا اس کے پاس چھوٹے سے پاکٹ منی ہوتی ہے، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، چھوٹی سی نعمت ہوتی ہے اس پہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، میں اس پہ میں راضی ہو گئی، مجھے نہیں زیادہ چاہیے بس شکر ہے اللہ کا یہ جو مجھے مل گیا.
تو اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اس نے کوئی چوں چرا نہیں کی، اس نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا کہ مجھے یہ بھی دے دو، چاکلیٹ بھی دے دو، ٹافی بھی دے دو، آئس کریم بھی دے دو، ٹوائے بھی دے دو اور باقی کسی کو نہ ملے۔ اس نے شیئر کی اور اس کو تھوڑا سا مل گیا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے زیادہ چیزیں شیئر کی ہیں، تو شیئر کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ مجھے ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ، جو تھوڑا سا بھی ہے اس پہ بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو چھینک آتی ہے، آپ کہتے ہیں اچھو، تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اور جو ساتھ بیٹھتے وہ کہتے ہیں یا رحمک اللہ۔ پھر آپ کہتے ہیں یا ہدیکم اللہ و یصلح بالکم، اس میں بھی آپ نے اللہ کو یاد کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو صبح شام دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو بہت نعمتیں برکتیں ملتی ہیں، جیسے میں نے اتنے آپ کو فائدے بتائے ذکر کے۔ پھر آپ سیڑھیاں اترتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتے ہیں، سورج اتنا بڑا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، پھول دیکھتے ہیں پیارا سا ریڈ روز، کس کس کو ریڈ روز پسند ہے؟ مجھے تو بہت پسند ہے، اور بلیک کلر کا روز ہوتا ہے جو ڈارک ریڈ ہوتا ہے وہ بھی بہت پسند ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں پاک ہے اللہ کی ذات، سبحان اللہ۔ پھر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ نے کوئی مس بہیو کیا، یا آپ نے کہا کہ ہائے مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، تو میں نے غلطی ہوگی، اور آپ جاتے ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، 2 نفل توبہ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ معاف کرتے ہیں، کیونکہ آپ پھر کہتے ہیں میں آئندہ نہیں کروں گی، تو یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ پھر آپ تحمید کرتے ہیں اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، that there is no God but Allah and Muhammad is his messenger۔ تو یہ بھی ساری تسبیحات ہیں میرے پیارے بچوں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں بھی اللہ کو یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب کہاں کہاں ہم اللہ کی تکبیرات کریں گے، تسبیح بیان کریں گے؟ ایک تو گھر میں، کئی بچوں کی تو چھٹیاں ہو گئی ہوں گی، سمر ویکیشن، اور کئیوں کی ہونے والی ہوں گی، آج تو ویسی چھٹی تھی، تو گھر میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے، یا باہر لان میں آپ پانی دے رہے ہیں پودوں کو، یا آپ کھانا کھا رہے ہیں، یا آپ سمیٹ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اپنی قبر، تو آپ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جو بچے مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ راستے میں آتے جاتے پڑھیں گے تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس طرح آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کار میں، ماما نے آپ کو پک کیا، یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، وین میں جا رہے ہیں، آپ تکبیرات پڑھتے رہیں، بجائے کہ ادھر ادھر کی باتیں، ہنسی مذاق، اور کسی کو کچھ کہنا اور اس کو تنگ کرنا اور یہ کرنا۔ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ان دنوں میں آپ نے بالکل ٹائم ضائع نہیں کرنا، اور آپ نے ذکر کرنا ہے، تکبیرات پڑھنی ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے بہت زیادہ اللہ کا شکر بیان کرنا ہے، اللہ کا الحمدللہ تو نے مجھے توفیق دی، اور اللہ کی بڑائی، ایون کہ جب آپ قربانی کے جانور کو دیکھتے ہیں ذبح ہوتے ہوئے، گوشت بانٹتے ہیں، کھاتے ہیں، تو آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بہت بڑی ہے۔ تو یہ تکبیرات جو ہیں بہت زیادہ آپ کو پڑھنی چاہیے، اور ان دنوں میں اسپیشلی 13 ذی الحج تک تو بہت زیادہ پڑھنی ہے آپ نے، اور بعد میں بھی پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو نہیں کم ہو جاتی بیان کرنا ذی الحجہ کے بعد بھی، لیکن یہ دن آپ کو ٹرین کر دیں گے، اور آپ انشاءاللہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر بیان کریں گے۔ اچھا، کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کب کب کرتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھانے سے پہلے، ہم کہتے ہیں کھانے سے پہلے کون کون سا بچہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے؟ چلیں، آپ مجھے بتائیں، میں می، مجھے چیٹ میں لکھ کے بتائیں کون کون سا بچہ اللہ کا ذکر کرتا ہے جب وہ کھانا کھاتا ہے؟ ویری گڈ۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ اور کون سا بچہ بتائے گا اگر میں نے کبھی کبھی شیطان نے کھائے، مجھے بسم اللہ بھلا دی، اور پھر مجھے یاد آ گیا کہ ابھی تو میں نے بسم اللہ پڑھنی تھی، تو پھر میں کیا پڑھوں گی؟ بسم اللہ فی اولی و آخری ہی، کہ میں پڑھوں گی کہ بسم اللہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور آپ کی یہ کور کر دے گی جو بسم اللہ آپ سے مس ہو گئی۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، اس میں برکت ہوتی ہے، آپ کو صحت ملتی ہے، اور آپ دیکھیں تھوڑا سا کھا کے آپ فل ہو جاتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا بیماریاں نہیں لگتی۔ تو اللہ کا نام بسم اللہ جو ہے نا، نتھنگ لائک اٹ، کہ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے، اپنے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہوا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں انٹر نہیں ہوتے تو آپ کے ساتھ کون انٹر ہو جاتا ہے؟ کون پیارا سا بچہ بتائے گا جب ہم گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر انٹر ہو جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کون انٹر ہو جاتا ہے؟ شاباش، شیطان، فوزیہ محسن نے بتایا، بیر، حفصہ، ختیجہ، ڈیول، یس، یمنا، شیطان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کمرے میں انٹر ہوتے ہوئے، گھر میں انٹر ہوتے ہوئے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اور بسم اللہ، جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کو پتہ ہے شیطان وہاں سے کر کے غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں اب اس نے اللہ کا نام لیا، اب میں تو غائب ہو جاؤں گا۔ پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے۔
تو شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان ہمارا بگیسٹ اینیمی ہے. وہ نہیں چاہتا ہم جنت میں جائیں. وہ کہتا ہے ہائے ہائے ابھی نہ قرآن پڑھو، ابھی کھیلو، ابھی یہ کوئی اور کام کر لو، ابھی نماز نہ پڑھو. تو ہم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہوتی ہے اور پھر وہ بھاگ جاتا ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے تو شیطان ایسے کر کے بھاگ جاتا ہے. تو ہم نے کھانا کھانے سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، ورنہ شیطان شامل ہو جاتا ہے کھانے میں. پھر ہمیں کھانے کا فائدہ، پھر ہم انہیلدی رہتے ہیں. آپ تو ہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں نا، آپ تو چپس اور ایسی چیزیں نہیں کھاتے جو کہ ہیلتھ خراب کریں، اور آپ ہیلدی آئٹم کھاتے ہیں، ہیلدی چیزیں. تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اور پھر اگر بسم اللہ بھول گئی تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ اولو و آخرو. اچھا، کون کون پڑھائی کرنے سے پہلے دعا مانگتا ہے؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. ایک اور بڑی پیاری دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی. ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ سے ہے، زدنی اضافہ فرما مجھے، علما، میرے علم میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما. تو آپ نے یہ دعا بھی بہت مانگنی ہے، ربی زدنی علما. آپ کی دیکھیں کتنی پیاری سی آپ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے، اور اس میں بچی اپنا پڑھائی کر رہی ہے، اور پڑھائی کرنے سے پہلے یہ صرف پڑھائی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے قرآن پڑھنے سے پہلے یا کوئی اور دعا، آف کورس تب تو ہم نے مانگنی ہے، لیکن آپ کو سمر ویکیشنز میں بھی ہوم ورک ملے گا، اور آپ نے کوئی بک اسٹوری بک پڑھنے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں اضافہ فرمائیں گے. آپ پڑھیں ربی زدنی علما. اسی طرح ایک اور بڑی پیاری دعا ہے جو ہم قرآن کی دعا پڑھتے ہیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویری گڈ. محسن کہہ رہا ہے پرے دس دعا وین آئی گیٹ مائی ٹیسٹ. اور آپ ویسے بھی پڑھیں تو آپ کو برکتیں ہوں گی اور آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اچھا، اور بھی کچھ دعائیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اس کے بعد ہماری کلاس کمپلیٹ ہو جائے گی. اور میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگ بچے اتنے اچھے ساری جو ہے نا ورک شیٹس کر کے ہمیں بھیج رہے ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان دنوں کا تو آپ نے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوب فائدہ اٹھایا. ہمیں مدر کے میسج آ رہے ہیں، آپ نے اتنی اچھی کلاس کی، بچے اتنے انجوائے کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تو بس آپ نے اسی طرح اپنی ہیبٹس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، دعاؤں کو، ذکر کو اور تکبیرات کو بہت زیادہ بڑھانا ہے. اب جو لاسٹ سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں ہم نے کس کس ٹائم پر کون کون سی دعا، جیسے واش روم جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہ آپ جو ہے نا بہت سی جراثیم اور اس سے اور جن اور جنات سے پناہ کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں. دیکھیں ٹوائلٹ سیٹ یعنی کہ باتھ روم میں انٹر ہونے سے پہلے مانگنی ہے. باتھ روم میں آپ نے اللہ کا نام نہیں لینا ہوتا، ٹھیک ہے، اور آپ نہا بھی رہے ہو تو آپ نے باتیں نہیں کرنی ہوتی، اور باتھ روم میں آپ نے اللہ کا نام نہیں لینا، لیکن باتھ روم جانے سے پہلے آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں. زبیدہ کہہ رہی آئی لو یو ٹو زبیدہ، اور آئی ریئلی لو یو کہ آپ اتنے پیار سے بیٹھے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ لو یو ان ریٹرن، کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت محبت کرے میرے پیارے بچوں. اچھا، ایک اور دعا جو ہم صبح اٹھتے ساتھ پڑھنی ہے وہ کیا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور آپ اٹھتے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی، اور ایک دن ایسا ہی آئے گا کہ ہم اللہ کی طرف واپس جائیں گے، اور کئی لوگ تو نیند میں فوت ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھایا، الحمدللہ تیرا شکر ہے، I've got a new day, what a blessing, beautiful bright day ہمیں ملتا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور اعوذ باللہ پڑھ کے فوراً واش روم جائیں، وضو کریں، فجر کی نماز پڑھیں. اچھا، پھر سفر میں جاتے جاتے کون دعا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں کہ اس کی توفیق تھی کہ اس نے ہمیں گاڑی دی جس کو ہم نے ہمارے کنٹرول میں تھی اور ہم جا سکتے تھے. سوچے آپ کو پیدل جانا پڑے روز اسکول، اوف میں تو بہت تھک جاؤں اگر مجھے روز پیدل اتنے 5 10 15 کلومیٹر چل کے اسکول جانا پڑے. تو اللہ نے آپ کو ایک گاڑی دی کہ جس میں آپ جا کے اسکول تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں. پھر کھانا کھاتے ہوئے کون پڑھتا ہے؟ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد آپ پڑھتے ہیں الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. دیکھیں کھانا بھی اللہ کی توفیق سے اس نے آپ کو رزق دیا، تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. میں ان سارے بچوں سے بہت محبت کرتی ہوں، بار بار لکھیں آئی لو یو ٹو میرے پیارے بچوں. لیکن ابھی جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا اس پر فوکس کریں، کہ جو میم اتنی پیاری پیاری یہ دعائیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ابھی گروپ میں بھی شیئر کرواؤں گی، کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دعائیں آپ کے ساتھ. اور سوتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں اللہم بسمک موت و احیا، کہ ہم سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے میں
اللہ تعالیٰ مجھے موت دیتے ہیں اسی کے نام سے میں زندہ ہوتی ہوں۔ اور گھر سے نکلتے وقت کون کون سا بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ گھر سے جو پرندے بھی اپنے جھونپڑی اپنے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں سے اسے اپنے نا جو ان کی ہوتی ہیں ہاؤس، چھوٹے چھوٹے ہاؤس ہوتے ہیں، اس میں سے نکلتے ہیں گھونسلوں سے، اور وہاں سے نکل کے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دانا دے دیتا ہے۔ کسی کو آپ کے گھر کی چھت سے دانا مل جاتا ہے اور پانی مل جاتا ہے۔ آپ لوگ پانی رکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نیکی کا کام ہے کہ گھر کے باہر آپ نے پانی رکھنا ہے، اور کئی لوگ دانا رکھتے ہیں، باجرا یا کوئی بھی چیز دانے کی کھانے کے لیے برڈس کے لیے ڈالتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ثواب کا ہے کہ کسی کو مسلمان انسان کو بھی کھانا کھلانا، اور برڈس کو اسپیشلی کتنی گرمی ہے، ان کو پیاس لگی ہوگی، کرتی ہوں گی کہ مجھے پانی مل جائے، ہائے تھرسٹی ہوں میں بہت زیادہ، اور آپ نے اس کو پانی پلا کے کتنا ثواب کمایا۔ تو ان دنوں میں آپ نے اللہ کا بیٹے بہت شکر ادا کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے الحمدللہ، اور جب آپ کو نیکی کی توفیق ملے تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کی کلاس کا ٹائم ہمارا فنش ہو گیا، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ غور سے کلاس میں 5-10 منٹس پہلے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور تکبیرات کے ساتھ تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ذکر بہت زیادہ کرنا ہے ان دنوں میں آپ نے، اور آپ کو پتا ہے آج 4 ڈیز آلموسٹ ختم ہو رہے ہیں، شام ہو رہی ہے نا، اور اب ہمارا 4 ڈے بھی چلا گیا، اور اب ہمارا 5 ڈیز ہیں، 6 ڈیز رہ گئے ہیں۔ تو ان دنوں میں بھی آپ نے باقیوں میں بہت نیکیاں کرنی ہے، نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور اپنے ماما بابا کی ہیلپ کرنی ہے گھر کے کاموں میں، اور کسی کو تنگ نہیں کرنا، اور کوئی چوری نہیں کرنی، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اپنے بہن بھائی کو ٹیز نہیں کرنا، اور اللہ سے اینڈ آف دا ڈے کہنا ہے الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے اس دن میں ہمیں توفیق دی کہ میں نے ڈھیروں نیکیاں کی، کلاس لی، نماز پڑھی، اور بہت سے کام کیے۔ اور جو اچھی بات آپ سیکھتے اپنے کزن سے بھی، کہ آپ تم بھی کلاس میں آیا کرو، اور تم بھی دیکھو میری باجی ہیں، اور اس سے ہمیں اتنی کچھ سکھاتی ہے ہماری ٹیچر، اور ہمیں اتنا کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا۔ ٹھیک ہے، چلو میرے پیارے بچے، میں آپ لوگوں سے حفاظت کی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ایمان میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ کل کلاس میں انشاءاللہ باقاعدگی سے آنا، اپنا بہت خیال رکھنا، اور ذکر سے تکبیرات پڑھنی ہے۔ سب بچے میرے ساتھ پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلیں بچوں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، and I love you all۔ السلام علیکم۔